عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے یہاں نصیحت کرتے ہوئے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ نے اسلام سے ہمیں عزت دی ہے. اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. اگر ہم اسلام چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مسلمان بنایا. اسلام ہی میں خیر ہے، اسلام پر عمل کرنے میں خیر ہے، اور اس کے علاوہ کسی چیز میں خیر نہیں ہو سکتی ہے. دوسری بات، دوسری یہ نصیحت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمد میں رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خیر امت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو آپ کو اللہ نے ایک ایسی امت میں پیدا کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. یہ سب سے اچھی امت ہے، یہود و نصارہ سے اچھی امت ہے. یہ بات یاد رکھنا، کہیں دشمن اس دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم کہاں کن بیکورڈ لوگوں کے ساتھ رہتے ہو. یہ کس مسلمان، اسلام، مسلمز، یہ خیر نہیں ہے. نہیں، غلط ہے، یہ دھوکے میں نہیں آنا. خیر امت میں ہیں آپ، سب سے بہترین امت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور رکھا ہے. لہٰذا آپ اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کریں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے خیر امت میں رکھا ہے، بہترین امت میں رکھا ہے. اس کے بعد تیسری ایک نصیحت، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. سب سے پہلے نوجوان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اپنی جہالت کو دور کریں. آپ نے دنیا کی تعلیم حاصل کی ہے، آپ کو سائنس پتا، آپ کو میتھس پتا، کمپیوٹر سے آپ کو پتا، ٹیکنالوجی سے آپ واقف ہیں، آپ جو ہے گاڑی چلانا جانتے ہیں، آپ موبائل یوز کرنا آتا ہے اور سسٹم چلانا آتا ہے، آپ نے MS آفس کی ہے، ایکسل کی فائل بنانا آپ کو آتا ہے، اور آپ کو جو ہے اپلوڈنگ ڈاؤن لوڈنگ پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے. آپ نے یہ سب سیکھا ہے، ویری گڈ، بہت اچھا، ایکسلنٹ. آپ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے دین کو سیکھیے، علم حاصل کیجئے. کیونکہ وہ نوجوان جنہوں نے اللہ کے دین کو نہیں سمجھا خوارج بن گئے، اور آج بھی ایسے نوجوانوں سے نقصان ہوتا ہے جو خوارج کا عقیدہ اور منہج رکھتے ہیں. ہماری نوجوانوں سے گزارش ہے اللہ کے دین کو سیکھیں، علم حاصل کیجئے، انگوٹھا چھاپ مت بنیے. کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دین کیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ نوجوان پورا عالم بن جائے، اگر وہ عالم بنتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں تو کم سے کم اتنا علم حاصل کیجئے جس سے آپ اللہ کی صحیح عبادت کر سکیں، غلطیوں سے اپنی عبادت کو بچا سکیں. نوجوانوں سے گزارش ہے ہماری، اللہ کا دین سیکھیے. اس میں گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. اب اس ایج میں کیسے سیکھیں، میں 30 کا ہو چکا ہوں، میں ٹین ایج ختم ہو چکی ہے، میں 35 کا ہو چکا ہوں، میں 29 کا ہو چکا. نہیں، آپ جس ایج میں ہیں اللہ کے دین کو آپ سیکھیں، علم حاصل کیجئے. علم قوت ہے، علم طاقت ہے، جہالت کمزوری ہے. یہ طاقت آپ کے پاس ہوگی باڈی کی طاقت کے علاوہ. باڈی کی طاقت علم کے بغیر کسی کام کی نہیں ہے. جسم کی آپ کی طاقت اپنی جگہ ہے، لیکن علم میں قوت ہوتی ہے، حجت قوی ہوتی ہے. علم کا مقابلہ دنیا میں کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے. یاد رکھنا یہ بات. قومیں ترقی پائیں علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دی ہے. لہٰذا علم دولت ہے، علم نعمت ہے. علی رضی اللہ عنہ کا وہ جملہ یاد کرنا، میرے یاد رکھنا نوجوان ساتھیوں، العلم خیر من المال فإن المال يفنى والعلم يبقى. کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ، علم مال سے بہتر ہے کیونکہ مال ختم ہو جاتا ہے، علم باقی رہتا ہے. علم باقی رہتا ہے. مال آج شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہاں ہے؟ علم ان کا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. فرعون کہاں ہے آج؟ تو علم باقی رہتا ہے اور مال ختم ہو جاتا ہے. مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. بڑا اچھا جملہ انہوں نے کہا. لہٰذا نوجوانوں علم حاصل کرو، اللہ کے دین کو سمجھو. یا میری نصیحت ہے چھوٹی سی آپ کے لیے، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کے لیے ایک نصیحت پیش کر رہا ہوں. خاص طور سے یہ اللہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، علم دین ضرور حاصل کیجیے، کیونکہ علم آپ کو بچائے گا فتنوں سے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب فتنہ شروع ہوتا ہے تو علم والے لوگ اس کو پہچان لیتے ہیں. جب فتنہ اپنا کام کر کے ختم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، جاہل اس کو پہچان لیتے ہیں. علم کی فضیلت میں ایک تیسری بات بتا کر میں آگے بڑھتا ہوں. جاہل کو جاہل بولے تو غصہ آتا، جاہل کو عالم بولے تو خوشی ہوتی ہے. سمجھ گئے ہوں گے آپ. جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو بولو یہ بہت علم والے ہیں بھائی، یہ لڑکے کو جانتے ہیں بڑی نالج ہے اسلام کی اس کے پاس، وہ خوش ہوگا بہت. حالانکہ نالج نہیں ہے، زیرو ہے، اس کو معلوم ہے. یہ علم کی فضیلت ہے. اس کے بجائے جہالت کا نقصان یہ ہے، دیکھیے کہ آدمی جاہل اپنے آپ کو کہلوانا پسند نہیں کرتا. اگر یہ نوجوان دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہے انگوٹھا چھاپ ہیں.
ان کو کچھ نہیں پتا، یہ جاہل نوجوان ہے، وہ مارے گا، لڑے گا آپ سے اور اختلاف کرے گا بعد میں. کیوں؟ وہ بولے گا آپ نے مجھے جاہل کیوں کہا؟ کیونکہ لفظ جاہل کسی کو سننا پسند نہیں ہے. صحیح ہے یا نہیں؟ جاہل کو بھی جاہل بولے تو غصہ آتا، وہ بولنا چاہیے. تو علم نعمت ہے، علم کی قدر کرے، علم علماء سے سیکھے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اس کے بعد تفقہ فی الدین، جو علم ہی سے حاصل ہوگا. اللہ کے دین کو سمجھیے. ذہن جو ہے جسم گرم ہوتا ہے انسان کا، قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے نوجوانوں میں. وہ جلدی سمجھ، جس نے جو سائنس سمجھا، میتھ سمجھا، ٹیکنالوجی کو سمجھا، دین بھی سمجھے گا. وہ سمجھاؤ اس کو، وہ سمجھنے کے لیے آگے بڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ کر لے، اللہ اس کو دین سمجھاتا ہے. لہٰذا آپ اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش